السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کافی زیادہ دنوں سے کچھ میسیجز سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں، مجھے بھی وہ میسیجز موصول ہوئے، آپ لوگوں کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے۔ خیر اب تو کافی زیادہ ویڈیوز بھی منظر عام پر آ گئیں۔ یہ جو بچوں کے اغوا کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری وارداتیں ہو رہی ہیں، دن دہاڑے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ جب سے منافق، کمظرف اور یہ مجرم ہم لوگوں پہ مسلط کر دیے گئے، جب سے ان مجرموں نے میرے ملک کا نظام اپنے ہاتھ میں لیا، تب سے جرائم نے بھی ایک عجیب سی شدت اختیار کر لی۔ تو میری تمام پاکستانیوں سے، تمام لوگوں سے التماس ہے، گزارش ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کی حفاظت خود کریں، خود کی حفاظت خود کریں، اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں، ایک دوسرے کی مدد خود کریں۔ کسی ادارے سے، قانون سے، ریاست سے کسی قسم کی کوئی امید مت لگائیں۔ آپ لوگوں کو ایک دوسرے کا سہارا خود بننا پڑے گا۔ کسی بھی محلہ میں، کسی بھی علاقہ میں اگر کوئی آپ کو اجنبی شخص نظر آئے، مانگنے والا ہو یا کسی قسم کے حوالے سے بھی، تو آپ کو محتاط رہنا پڑے گا، آپ کو خود انویسٹیگیشن کرنا پڑے گی۔ جس طریقے سے بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، جو بچے ابھی تک اغوا ہو چکے ہیں، ابھی تک کسی ایک کی بھی میرے خیال سے خبر نہیں آئی کہ جس کو بازیاب کروایا جا سکا ہو۔ حالانکہ جو بچوں کو اغوا کرنے والی عورتیں ہیں یا جو بھی شخص ہیں، وہ ویڈیوز میں بھی نظر آتے ہیں، کچھ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، لیکن بچے کی بازیابی کی ابھی تک کوئی ویڈیو نہیں ہے اس منظر عام پر آئی۔ جو لوگ یا جو بچے بچ گئے، وہ اپنی مدد آپ کے تحت بچے یا لوگوں نے ان کی مدد کی۔ تو اسی طریقے سے ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ اس کے علاوہ زندگی کے باقی معاملات میں بھی آپ لوگوں کو ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ میں تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم لوگ جنگل میں رہ رہے ہیں۔ جنگل میں بھی اس طرح کا قانون نہیں ہوگا، اس طرح کا نظام نہیں ہوگا۔ جانور بھی ہم جنس کا خیال کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں۔ جانوروں میں بھی اس طریقے سے شدت نہیں پائی جاتی جس طریقے سے انسانوں میں پائی جا رہی ہے۔ آپ یہ تھانے بند کر دیں، کیوں خود کو پال رہے ہیں ہمارے پیسوں سے؟ جب آپ ہم لوگوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے، ہمارے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہمارے گھروں کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے، ان عدالتوں کے ہوتے ہوئے، پولیس اسٹیشن کے ہوتے ہوئے، پولیس والوں کے ہوتے ہوئے، اتنے طاقتور اداروں کے ہوتے ہوئے ہم لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ہر علاقہ میں ایک عجیب سا خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، بچے خالی کمروں میں جانے سے ڈر رہے ہیں، بچوں میں اس قدر ڈر پیدا ہو گیا کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے اپنے علاقے میں چند فاصلے پہ پولیس اسٹیشنز ہیں، یعنی ایک پولیس اسٹیشن اور دوسرے پولیس اسٹیشن میں زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، چھوٹے چھوٹے قصبوں میں اتنے زیادہ پولیس اسٹیشنز ہیں، اتنے زیادہ پولیس والے ہیں۔ کس لیے ہیں؟ میرے روڈ پہ 10 بجے کے بعد کوئی بندہ نظر نہیں آتا، اور یہ وہی روڈ ہے کہ جس پہ 2 بجے تک رونق تھی، ٹریفک تھا، لوگ نظر آتے تھے۔ اب نہیں آتے، کیوں نہیں آتے؟ دن دہاڑے لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، زندہ لوگوں کو جلایا جا رہا ہے۔ اب تو رات کے اندھیرے کا بھی لوگ انتظار نہیں کرتے، دن کو لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے گھروں میں ڈکیٹ ایسے گھستے ہیں کہ جیسے ان کے باپ کا گھر ہے۔ اصل میں یہ سارے لوگ قانون کے منہ پہ تماچے مار رہے ہیں۔ دن دہاڑے لوگوں کا قتل عام جو کیا جا رہا ہے نا، یہ پولیس والوں کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ اگر ہونا ہے تو پھر میری سمجھ میں تو نہیں آتا یہ پولیس اسٹیشن کیوں کھولے ہوئے ہیں، ان پولیس والوں کو کیوں بھرتی کیا ہوا ہے۔ ہم لوگ تو ویسے ہی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کو ان لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمام لوگوں کو، تمام پاکستانیوں کو ان لوگوں سے سوال کرنا چاہیے۔ تم لوگ پیسے دیتے ہو، تم لوگ ٹیکس دیتے ہو، تم لوگ ان کو پال رہے ہو، تمہارا فرض بنتا ہے ان لوگوں کو پوچھنا۔ تمہاری حفاظت پہ ان لوگوں کو مامور کیا گیا ہے، اگر تم لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ان کو پوچھو بھائی کیوں بیٹھے ہو، کیوں پولیس اسٹیشن کھولے ہوئے ہیں؟ ہم لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے کھولے ہیں؟ ہم لوگوں سے بدتمیزی سے باتیں کرنے کے لیے کھولے ہیں؟ ہم لوگوں پہ دباؤ ڈالنے کے لیے کھولے ہوئے ہیں؟ ہمارا قانون صرف اور صرف کمزور کو پکڑ سکتا ہے۔ میں کئی بار دیکھتا ہوں پتنگ بازوں کو پکڑ کے پولیس والے تصویریں کھنچواتے ہیں، ان کو وائرل کرتے ہیں۔ ہم نے پتنگ باز پکڑ لیے، ہم نے موٹر سائیکل چور پکڑ لیا، ہم نے فلانا پکڑ لیا، فلانا پکڑ لیا، شیشہ پینے والوں کو پکڑ لیا۔ یار ان کو پکڑو جو ہمارے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو اغوا کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں گھس جاتے ہیں، لوگوں کو زندہ جلا رہے ہیں، لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو پکڑو۔
جن لوگوں کو پکڑ کے آپ لوگ تصویریں وائرل کرتے ہیں نا، ان کو بھی آپ نہیں پکڑتے، وہ آپ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے چڑھ جاتے ہیں، لیکن وہ خود آپ کے ہتھے چڑھتے ہیں۔ آپ تصویریں وائرل کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کڈنیپرز ہیں، ان لوگوں سے محتاط رہیں، یہ لوگ کہیں پہ بھی آپ کو نظر آئیں تو ہم کو اطلاع دیں، تو سر آپ گھر چلے جائیں، ہم نے آپ کو اطلاع کیوں دینی ہے؟ ہم لوگوں کے پاس بھی سب کچھ ہے، ہم لوگ ان کو پکڑ سکتے ہیں، ان کو ذلیل و خوار کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے آپ کو اطلاع دینی ہے، آپ کو اطلاع دینے کا مقصد تو تب ہے نا کہ جب آپ اس قابل نہ ہوں، آپ کو ہر طریقے سے اختیارات دیے گئے ہیں، آپ کو طاقت دی گئی ہے، آپ لوگ ان کو پکڑو، آپ کے پاس ان کی تصویریں ہیں، ان کے نام تک ان کو پتہ ہیں، نہیں پکڑ سکتے؟ یہ پکڑ سکتے ہیں۔ مجھے نہیں، میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ ان میں احساس نہیں ہے، یا ان کے گھروں میں بچے نہیں ہیں، ان کی مائیں بہنیں، سب کچھ تم لوگوں کا بھی ہے۔ تم لوگ جتنا پیار اپنی فیملی سے کرتے ہو، اپنے بچوں سے کرتے ہو، ہم لوگ بھی کرتے ہیں۔ کسی کا بھی نقصان ہوگا تو اس کو اتنا ہی دکھ ہوگا جتنا آپ کا ہوگا، جتنا آپ کو اپنے بچے کے جانے کا دکھ ہوگا، دوسروں کو بھی اتنا ہی دکھ ہوگا۔ تو لہٰذا خدا کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ اداروں سے مجھے خیر کوئی بات نہیں کرتی، ان لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھنی، نہ یہ سمجھے ہیں نہ یہ سمجھ سکیں گے، لہٰذا تمام پاکستانیوں کو خود اپنی حفاظت کرنا پڑے گی۔ آپ اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں، کسی بھی شخص پہ کسی قسم کا بھروسہ مت کریں، ہر بندے سے انویسٹیگیشن آپ خود کریں، کسی بھی اجنبی کو دیکھتے ہیں اس کی شناخت پوچھیں، کسی بھی اجنبی پہ بھروسہ مت کریں، اپنے علاقے میں مانگنے والے آ جائیں، بچوں کو جھولا دینے والے آئیں، کوئی بھی اجنبی شخص دیکھیں تو اس سے آپ پوچھ گچھ کریں، آپ لوگوں کا یہ فرض ہے، آپ لوگ محتاط رہیں گے تو یہ سارا نظام رکے گا۔ اللہ میرے ملک کا ہمیشہ حامی و ناصر ہو، تمام بچوں کو اللہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، تمام پاکستانیوں کو اللہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ان چوروں کو، ان قاتلوں کو، اغوا کاروں کو اللہ نیست و نابود کر دے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔